خواتین کو کتنی جگہ دی جا رہی ہے؟ مسلم نمائندگان کے لیے ہم نے اس بار ریزرویشن دیا ہے کہ سب سے پہلے ہاؤس آف ریپریزنٹیٹیوز بنتا ہے. ہاؤس آف اس کو ہم مجلس نمائندگان کہتے ہیں. ملی تنظیم جماعت اسلامی ہند کے اندر میں اس وقت موجود ہوں اور میرے ساتھ بات کرنے کے لیے موجود ہیں محمد احمد صاحب جو جمعیت اسلامی ہند کے نیشنل سیکریٹری ہیں. حضرت، جس طریقے سے ابھی الیکشن کا جو ہے یہ سلسلہ شروع ہو رہا ہے جماعت کے اندر، کیا پورا جو ہے پروسیس رہتا ہے اس کا، اور اب جو یہ الیکشن کی شروعات ہو رہی ہے کس طریقے سے ہے یہ؟ اب دیکھیے، جماعت اسلامی ہند میں 4 سال کی میقات ہوتی ہے، 4 سال کا سیشن ہوتا ہے. ہر 4 سال میں ہم پورا انتخاب کا عمل آتا ہے، پوری طرح سے عمل میں آتا ہے. انتخاب کا ہمارے یہاں طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے ہاؤس آف ریپریزنٹیٹیوز بنتا ہے. ہاؤس آف اس کو ہم مجلس نمائندگان کہتے ہیں. مجلس نمائندگان کے 2 الیکشن ہوتے ہیں. ایک یہ ہوتا ہے کہ 15 لوگوں کو ملکی سطح پر منتخب کیا جاتا ہے. یہ سیدھے ارکان کرتے ہیں، جو ہمارے ممبر ہیں وہ 15 لوگوں کو، یعنی پہلے مرحلے میں جو پہلا مرحلہ ابھی پورا ہوا ہے اس سے پہلے مرحلے میں 15 لوگوں کو، جو عام ارکان ہیں پورے ملک سے 15 لوگوں کو منتخب کریں گے. اور منتخب کرنے کے بعد ایک دوسرا پھر مرحلہ آتا ہے جو اسٹیٹ وائز، پھر ان کو بھی مجلس نمائندگان کہتے ہیں، ان کو علاقائی بنیاد پر کہتے ہیں. ہمارے ہاں جو ٹرم ہے وہ چنے جاتے ہیں. تقریباً 170-80 لوگ بنتے ہیں اس طرح سے. وہ 70 یا 80 لوگوں پر ایک نمائندہ ہوتا ہے. تو تقریباً 170 یا 175 کا ایک ہاؤس بنتا ہے. یہ ہمارا انتخابی عمل کا پہلا مرحلہ ہے. تو ابھی پہلے مرحلے میں ہم نے غیر علاقائی بنیاد پر، یعنی پورے ملک سے 15 لوگوں کو منتخب کیا ہے. اس کے بعد پھر ہم علاقائی بنیاد پر کریں گے، اور وہ ہاؤس سب سے پاورفل ہاؤس ہے ہمارا، ہاؤس آف ریپریزنٹیٹیوز، جو مجلس نمائندگان جسے ہم کہتے ہیں. وہی امیر جماعت کو منتخب کرتا ہے، اور وہی پھر ہماری جو مرکزی مجلس شورا ہے اس کو منتخب کرتا ہے. مسلم خواتین کی بات کی جاتی ہے، اس میں جو ہے خواتین کو کتنی جگہ دی جا رہی ہے؟ مسلم نمائندگان کے لیے ہم نے اس بار ریزرویشن دیا ہے. تو اس میں سے کتنے % ریزرویشن؟ تقریباً ابھی تو کوشش یہی ہے ہماری کہ ہر صوبے سے کچھ خواتین آئیں ہماری. تو جہاں پر شاید 20% ابھی ایگزیکٹ نہیں مجھے معلوم، لیکن 20% جو ہے خواتین کو بھی منتخب کرنا ہوگا. یعنی یہ کہ اگر کہیں پر 700 یا 800 ممبران ہیں تو اس میں 2 خواتین کو منتخب کریں گے اور 8 مردوں کو کریں گے. اس کا ایگزیکٹ ابھی میں بتاؤں گا آپ کو. یہ جتنی ریاستوں میں یا جتنے جگہوں پر الیکشن ہوں گے، ہر جگہ سے 2 خواتین کی بات کر رہے ہیں آپ؟ نہیں، وہ جہاں وہاں جتنے ممبرس ہوں گے اس ریشیو کے حساب سے ہوگا. مثال کے طور پر اگر یو پی میں ہے، یو پی میں اگر مان لو 1000 ارکان ہیں تو 2 یا 3 خواتین کو منتخب کرنا ضروری ہوگا. اس کے بعد باقی اور خواتین کو بھی منتخب کر سکتے ہیں. ان کا گویا ایک طرح کا ریزرویشن ہے کہ 2 خواتین کو ہمیں لازماً چننا ہوگا. اس طرح سے کتنے روز جو ہے یہ سلسلہ چلے گا؟ کتنے مہینے کا یہ جو ہے پورا پروسیس رہتا ہے؟ ہمارا 11-12 کو ایک اور انتخاب ہوگا. اس میں غیر علاقائی بنیاد پر ہمارے نمائندے چنے جائیں گے. اس کے بعد ان کی اپریل کے آخر میں وہ اجلاس ہوگا، اور اس میں پھر امیر جماعت اور لوگوں کا منتخب ہوگا. یہ سب سے مضبوط پاورفل ہی ہمارا یہ ہاؤس ہے. اگر بات کری جائے خاص مقصد کیا ہے جو جمعیت علماء جماعت اسلامی ہند کا؟ جماعت اسلامی ہند آپ کو اول روز سے ہم لوگوں کو ان کی اللہ کی طرف بلاتے ہیں، خدمت خلق کے کام کرتے ہیں. اس کے ہمارے جو ہیلتھ کے سلسلے میں اور صحت اور ایجوکیشن کے سلسلے میں کام کرتے ہیں. سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ ہم خدمت خلق کا کام ہمارا بہت بڑا کام ہے، لیکن بنیادی کام ہمارا یہ ہے کہ لوگوں کو اللہ کی طرف بلائیں. لوگوں کو جو اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو بنایا ہے تو اس نے کچھ اصول و ضابطے بھی دیے ہیں، تو ان کی طرف بلائیں. مسلمانوں سے ہماری اپیل یہی ہوتی ہے کہ پکے سچے مسلمان بنیں، اور اپنے غیر مسلم بھائیوں سے اپیل ہوتی ہے کہ ہمارے دین کو، قرآن کو پڑھ کر دیکھیں، اور وہ اگر وہ اس کو ٹھیک سمجھتے ہیں تو اس کو اڈاپٹ کریں، اور ورنہ اس کی جو بھلائی کے پہلو ہیں ان کو اختیار کر کے لیے دعوت دیتے. تو ہمارا اصل کام دعوت کا کام ہے، اور مسلمانوں کو ان کی اصلاح کا کام ہے، خدمت خلق کے کام ہے، اور منظم و متحد رہنے کی طرف بھی ہم لوگوں کو بلاتے ہیں.
آخری سوال یہی کہ امیر جماعت کا جو ہے کتنے سال میں جو یہ الیکشن کیا جاتا ہے؟ یہ 4 سال کا ٹرم ہوتا ہے. مثلا ابھی 4 سال ہمارے مکمل ہو رہے ہیں مارچ کے آخر میں. تو مارچ کے آخر تک یعنی اپریل کے آخر تک یہ انتخاب ہو جائے گا. اب اس کے بعد پھر 2027 میں وہ 4 سال 2023 ہی ہے تو 2027 میں دوبارہ پھر الیکشن ہوگا. ہر 4 سال میں یہ پروسیس ہوتا ہے. تو یا تو امیر جماعت بدل جاتے ہیں، ذمہ دار بدل جاتے ہیں، اور اگر انتخاب ان کا دوبارہ ہوتا تو پھر وہ دوبارہ آتے ہیں. لیکن ہر 4 سال میں یہ پروسیس شروع ہوتا ہے، ہر 4 سال میں. بہت بہت شکریہ بات کرنے کے لیے. تو ابھی جس طریقے سے جماعت اسلامی ہند کے اندر اب الیکشن کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے اور امیر جماعت کا جو ہے چننے کا ایک یہ پورا راستہ ہے جو بتایا حضرت نے، محمد احمد صاحب نے، تو اب دیکھنے والی بات یہی ہوگی کہ آگے آنے والے وقت میں جو اب صدارت جو رہے گی یہاں کی کس کے ہاتھ میں جاتی ہے. دلی سے میں عبدالواجد چشتی نظامی.